السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ہماری اگلی دعا ہے بیت الخلاء سے باہر آنے کی دعا۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غفرانک، اے اللہ میں آپ کی بخشش چاہتا ہوں۔ غفرانک، 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 اے اللہ میں آپ کی بخشش چاہتا ہوں۔ اس دعا کو ہم بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں۔ اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ میں تیری بخشش چاہتا ہوں، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ جب کوئی بیت الخلاء میں ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کر سکتا، وہاں وہ اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کر سکتا ایک لمحے کے لیے بھی، کیونکہ وہ ناپاک اور گندی جگہ ہوتی ہے، شر والی جگہ، اور شیاطین اور جنات ناپاک اور گندی جگہوں پر موجود ہوتے ہیں، اور جب انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے تو شیاطین انسان کے زیادہ قریب آ جاتے ہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کر رہے ہیں کہ اے اللہ وہ وقت جو میں نے آپ سے دوری میں گزارا مجھے اس کے لیے معاف فرما دے، میں آپ کی بخشش چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت الخلاء سے باہر آتے تو فرماتے غفرانکا۔ تو جب ہم بیت الخلاء سے باہر نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ انسان کو ہر وقت اپنی بخشش کی دعا کرتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم سے جو غلطیاں ہوئیں ہمیں معاف فرمائے۔ تو آپ نے اس دعا کو بیت الخلاء سے باہر نکل کر پڑھنا ہے۔ اور بیت الخلاء سے باہر آنے کی ایک اور دعا ہے، شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد، شکر ہے، للہ، اللہ کا، الذی، جس نے، اذہبا، دور کی، عنی، مجھ سے، الاذی، اذیت، وعافانی، اور مجھے عافیت دی۔ الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ الحمد للہ الذی اذہب عنی الاذی وعافانی۔ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت دور کی اور مجھے عافیت دی۔ اس دعا کو بھی ہم بیت الخلاء سے باہر نکل کر پڑھتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے مجھ سے اذیت دور کی اور مجھے عافیت دی۔ بیت الخلاء جانے سے پہلے انسان تکلیف میں ہوتا ہے، اس کو اذیت ہوتی ہے، اور پھر جب بیت الخلاء سے آتا ہے انسان تو اسے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھ سے اس تکلیف کو، اس اذیت کو، اس گندگی کو دور کیا اور مجھے سکون عطا کیا، مجھے عافیت دی۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کیونکہ صرف اللہ تعالیٰ انسان کو عافیت اور سکون عطا کرتے ہیں، اور جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوتے ہیں اور ہماری حفاظت کرتے ہیں۔ تو آپ نے بیت الخلاء سے نکل کر اس دعا کو پڑھنا ہے کہ آپ کا شکر ہے آپ نے میری جنات، شیاطین سے حفاظت فرمائی، کیونکہ شیاطین ناپاک جگہوں پر رہتے ہیں، اسی لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ آپ نے میری حفاظت فرمائی شیاطین، جنات سے، اور مجھ سے اذیت اور گندگی کو دور کیا، مجھ سے تکلیف دہ چیز کو دور کیا اور مجھے عافیت دی۔ اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب بیت الخلاء سے آنا ہے تو پہلے اپنا دایاں پاؤں باہر رکھنا ہے اور پھر بایاں، ٹھیک ہے؟ اور اس دعا کے حوالے سے اب آپ نے ایک ایکٹیویٹی کرنی ہے، اور ایکٹیویٹی کا نام ہے بیت الخلاء کی صفائی۔ آپ نے اپنے بیت الخلاء کی صفائی کرنی ہے۔ بیت الخلاء کی صفائی سے پہلے کی تصویر لینی ہے اور پھر صاف کرنے کے بعد کی تصویر لینی ہے۔ اور آپ نے اپنے بیت الخلاء کو کس طرح صاف کرنا ہے؟ پہلے دیواریں صاف کریں، پھر دروازہ اور کھڑکیاں صاف کریں، ٹوائلٹ سیٹ دھوئیں، ٹوائلٹ پیپر چیک کریں، آئینہ صاف کریں، باتھ کیبنٹ صاف کریں، شاور اور باتھ ٹب صاف کریں، نل اور پانی کی بالٹی دھوئیں، سنک دھوئیں، باتھ روم میٹ دھوئیں، فرش صاف کریں، کچرے کی باسکٹ صاف کریں۔
اور صفائی کرنے کے بعد ہر ایک چیز کو اس کی اپنی جگہ پر رکھیں۔ اب آپ نے اپنے بیت الخلاء کی صفائی کرنی ہے، اور اس ایکٹیویٹی کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ اپنے بیت الخلاء کو صاف رکھیں، کیونکہ صفائی نصف ایمان ہے، اور جب بیت الخلاء صاف ہوتا ہے تو انسان بہت سی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتا ہے۔ اور جب آپ نے بیت الخلاء سے باہر نکلنا ہے تو باہر نکلنے کی دعا پڑھنی ہے، غفرانک۔ تو یہ تھی ہماری ایکٹیویٹی۔ اب آپ نے اپنے بیت الخلاء کی صفائی کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔